سیاست میں اگر آپ کو جانا ہو تو آپ کس پارٹی کا جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ تھا ہندوستان میں کہ لوگ بہت زیادہ سیاست سے نہیں جڑے تھے، مطلب کوئی کسی کو بھی سپورٹ کر دیتا تھا، نہیں کرتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں سیاست سماج کی سب سے اہم ضرورت بن گئی ہے۔ اگر کوئی آج یہ سوچے کہ ہم سیاست سے الگ ہو جائیں گے تو وہ اس کا مطلب یہ کہ سماج سے بھی اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ سیاست آج کل ہر جگہ پہ حاوی ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں بہت ساری سیکولر پارٹیاں ہیں، اگر ان پارٹیوں میں آپ کو اگر کسی کو سپورٹ یا حمایت کرنا ہو تو آپ ان سیکولر پارٹیوں میں کون سب سے صاف چہرہ آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ فلاں پارٹی کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں اسی کی حمایت کریں گے یا اسی کے بند کر رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور کم سے کم کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کینڈیڈیٹ امیدوار کس طرح کا ہے۔ اگر وہ اچھی شبیہ کا ہے، اچھی سیرت کا ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے اور قانون کی حفاظت کے لیے کام کرے گا تو لوگوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اچھی پارٹی، اچھی سوچ، ان سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوآپریٹ رہے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے جس کی کہ آپ سوشل میڈیا کے تئیں، آپ کا ذہن تو ابھی میں نہیں سمجھتا، لیکن سوشل میڈیا کے تئیں جس کا آپ کا رجحان دکھ رہا ہے اور اس پارٹی کی آواز آپ بار بار اٹھاتے رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں یا مستقبل میں ایک رکن بننے کی خواہش ہے؟ ہمیں کسی پارٹی کی رکن بننے کی خواہش نہیں ہے، نہ دل میں کوئی آرزو ہے، اور نہ ہی میں سیاست میں بہت زیادہ یا بہت گھل مل کر اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ بس میری اپنی سوچ ہے کہ میں جب اخبارات پڑھتا ہوں، ڈیبیٹ دیکھتا ہوں اور زمینی لیول پہ جب میں دیکھتا ہوں تو پھر میں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو بتاتا ہوں، اس کو شیئر کرتا ہوں۔ کسی بھی پارٹی کا ہو، کوئی بھی اچھا کام میں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ چیز ہونی بھی چاہیے۔ اور یہ چیز میں اپنے دل میں نہیں پال کے رکھتا ہوں کہ یہ فلاں پارٹی ہے، یہ اقتدار میں نہیں آئے تو مسلمان اسلام خطرے میں آ جائے گا، یا فلاں پارٹی بہت زیادہ اچھی ہے۔ اگر پارٹیاں اتنی اچھی ہیں تو اس سے پہلے کئی سی ایم بنے، کئی بار سی ایم بنے، 70-75 سالوں میں ہم نے سب کو سیکولر کے نام پر ووٹ کیا، لیکن آج جو سچر کمیٹی کی رپورٹ جو چند سالوں پہلے آئی ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی جو تعلیمی سماجی حالت ہے اور معاشی، وہ دلتوں سے بدتر ہے یا ان کے برابر ہے۔ تو اگر اتنی خیر خواہ ہے نا تو کم سے کم ہمارا تو بھلا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے میں کسی پارٹی کو ایسے سپورٹ نہیں کرتا ہوں۔ میں جو پڑھتا ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے سیاسی حوالے سے، میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں تک بات پہنچ جائے اور دوسرے لوگ بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج کے دور میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ایک موبائل ہے، جس کے پاس تھوڑا سا جیب میں چند روپے ہو گئے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں قوم کا رہبر بن گیا، رہنما بن گیا، میرا بھی نظریہ ہونا چاہیے، میری بھی جو ہے میرا بھی سپورٹ ہونا چاہیے، میں بھی آگے بڑھ کر کے جو ہے کچھ کرنا چاہیے مجھے بھی۔ تو اگر سارے لوگ ایسے ہی نیتا بنیں گے، ہے نا، رہبر بنیں گے، تو پھر سماج آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ کوئی ایک انسان ہو جس کے کسی اصول، مقاصد، پالیسی کے تحت، ہے نا، کسی پڑھے لکھے اچھا شعور رکھنے والے کو آگے بڑھائیں اور اس کے تحت کام کریں، پالیسیوں کے تحت کام کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ ایک اسکالر ہیں، آپ نوجوانوں کے لیے مستقبل میں کیا پلان کر رکھا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہو جائیں گے، اسکالر ہو جائیں گے، آپ نے اس تئیں اپنے علاقے آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کے تئیں کیا ایسی تعلیم بیداری لانے کی مہم میں کیا ایسا کام کیا ہے، یا کیا آپ کا پلان ہے کہ ہم اگر ایسا کر لیں گے تو میری کوشش میں ایسا کر لے جاؤں گا؟ ابھی تو میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ریسرچ اسکالر ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ ابھی اردو زبان کی ترقی کے لیے، اس کی خدمات کے لیے، چاہے سیاسی ہو، صحافی ہو، بہت سارے لوگ، بہت ساری شخصیات مختلف میدانوں میں مختلف اور اہم اور اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی تو میں خود لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ آپ کچھ نہ کچھ اپنے سماج اور معاشرے کے لیے کرنا چاہیں گے،
آپ سے اور این سے جڑے ہوئے بہت سے ناظرین و سامعین ہوں گے، آپ ان کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی، ایک پروگرام تھا، ایک انٹرویو تھا، تو 11 نومبر کو یوم پیدائش کے حوالے سے نیشنل ایجوکیشن ڈے، قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ تو ہم تو سب سے پہلے تعلیم حاصل کریں، خود تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، اور جو ہمارے سماج میں جو لوگ ہیں ان کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب تک ہمارے سماج معاشرے میں تعلیم نہیں ہوگی تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے۔ دنیا پر ہمیشہ کتابوں نے حکمرانی کی ہے، تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تعلیم حاصل کریں اور قوم کے لیے، سماج کے لیے مثبت کام کریں، ہے نا، کچھ ایسا کام کریں کہ آنے والی نسلیں اسے یاد رکھیں۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کریں، چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے کچھ کام کر لے جائیں گے تو ہمارا منصوبہ جب بنا رہے گا تو آنے والی نسلیں اس پر کام کریں گی، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گی۔ اور اس سلسلے میں ہم بھی کر سکتے ہیں، آنے والی نسلیں بھی کریں گی، لیکن جب ہم منصوبہ بنائیں گے تب۔ اور اس موقع پر میں NIN ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے اس طرح کی کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کے درمیان، نوجوانوں ہی کی آواز کو بلند کیا جائے، پہنچایا جائے۔ خاص کر وہ لوگ جو یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے، ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اور میں آپ کا بھی، محی الدین صاحب، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ محمد وسیم صاحب۔ یہ تھے محمد وسیم صاحب، اور ان کا کہنا ہے کہ جب بھی دنیا پہ حکومت رہی ہے تو کتاب والوں کی رہی ہے۔ ان کا پیغام ہے کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ پڑھیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں، تعلیمی بیداری لائیں، اور سماج میں ایک اچھا اس سے میسج جائے گا۔ آپ سبھی لوگ NIN نیوز کو شیئر کر کے اس کا سپورٹ کریں۔ مستقبل میں ایک نئے مہمان کے ساتھ میں ہوں محی الدین آزاد۔